آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو دنیا کی تمام آسائشیں مہیا ہوں، لیکن جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تو آپ کے دلوں کو کبھی سکون نہیں آئے گا۔ تو آج جو ہے نا میرے وہ مرد حضرات، وہ خواتین جو یہ چاہتی ہیں نا کہ وہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، آج کل کی جو دور چل رہا ہے اس حساب سے وقت میں بالکل بھی برکت نہیں ہے، اور بہت سے خواتین اور مرد حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو زبان ہے نا ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی کہ 24 گھنٹے ان کے عبادت میں گزریں، کام بھی دنیا کا چلتا رہے اور عبادت میں بھی کوئی خلل یا کوئی بھی رکاوٹ نہ آئے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے ہے، یقین کریں کہ آپ لوگوں کی زندگی آسان ہونے والی ہے، اور اللہ کو راضی کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ 70 کا مطلب 70 ٹائم نہیں ہے، 70 کا مطلب عربی میں ہے کہ بالکل ہم محدود، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو خیر جی، آج کی ویڈیو جو ہے نا اینڈ تک دیکھتے رہیے گا، آپ کو بہت ساری جو ہے نا موٹیویشنل جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی باتیں، اور آپ کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے گا بہت آسانی سے۔ تو ابھی میں بنانے لگی تھی بچوں کی اور ہسبینڈ کی فرمائش پہ، یہاں پہ آج جو ہے میں نے سوچا چھوٹی سی جو ہے نا پارٹی رکھ لیتے ہیں، تو میں یہاں پہ بنا رہی ہوں ہسبینڈ کی فرمائش پہ موموز، اور بچوں کی فرمائش پہ بنا رہی ہوں پیزا، کیونکہ ویکیشن جو ہے اب ختم ہونے والی ہیں، تو اس لیے جو ہے نا ابھی اس طرح کی انجوائمنٹ کر رہے ہیں کہ بچے مما آپ جو ہے نا ہم جو آپ کو بولیں گے وہ بنا کے دیں۔ تو یہاں پہ میں نے سمپل ہی چکن لے لی ہے، اس میں جو ہے نا کیبیج اور شملہ مرچ کو میں نے چاپ کر لیا تھا، اور سارے جو بیسک اسپائسز ہوتے ہیں نا جو چائنیز ریسیپیز میں ڈالتے ہیں، چلی سوس، سویا سوس، بلیک پیپر ہو گیا، گارلک پاؤڈر ہو گیا، نمک ہو گیا، چائنیز سالٹ ہو گیا، تو یہ اپنے آپ جو ہے نا چکن کی حساب سے جو ہے نا ڈال دیں، اور اس کو جو ہے نا بالکل ایک جو ہے قیمہ بنا لیں باریک سا۔ تو میں اس طریقے سے موموز بناتی ہوں، آپ چاہو تو آپ ویجیٹیبل موموز بھی بنا سکتے ہو، اس میں بس آپ نے جو ہے نا چکن کو اسکپ کرنا ہوتا ہے، باقی سارا میتھڈ وہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے جو ہے نا پھر میں یہاں پہ ڈو گون لوں گی۔ یہاں پہ میں نے ڈھائی کپ جو ہے نا میں نے میدا لیا ہے، اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا آئل ڈال کے نا، تو میں اسے جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے ہارڈ سا جو ہے ڈو گونوں گی، یہ دیکھیں۔ اچھا، موموز بنانا نا جو ہے بن تو جاتے ہیں بہت جلدی، اس کا آٹا بھی گن جاتا ہے، اس کا بیٹر بھی جلدی سے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے جو ہے ہم شیپ بنانے کا ٹائم آتا ہے نا تو اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تو اس کے بھی میں ایک ٹپ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، بہت جلدی بہت آسانی سے آپ کے موموز بن کے تیار ہو جائیں گے۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا اس کے بعد پیزے کی ڈو بھی جو ہے نا گون لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو میں پیزے کی ڈو جو گون رہی ہوں نا بہت پرفیکٹ میجرمنٹ ہے، بہت زبردست رائز ہوتی ہے، اور جو ہے نا اس کی کچھ ٹپس جو ہے نا فالو کرنی پڑتی ہیں، آپ کا پیزا بہترین جو ہے نا بنتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا آدھا کپ نیم گرم پانی لے لیا، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، تو اس میں میں نے 1 ٹیبل اسپون ایسٹ ڈالا ہے، ساتھ میں 1 ٹیبل اسپون میں نے یہاں پہ جو ہے شوگر کا ڈالا ہے، 1 ٹیبل اسپون آئل ڈالا ہے، تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو ہم 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا میں جو ہوں اس میں نے 2.5 کپ میدا لیا ہے، اور اس میں نے تھوڑا سا نمک میں نے ڈال دیا ہے، ساتھ میں جو ہم نے بیٹر اس میں رائز ہونے کے لیے رکھا تھا، جو آپ دیکھ سکتے ہو اس کی کنڈیشن، کیونکہ میں اکثر جو ہے نا ڈائریکٹ ایسٹ نہیں ڈالتی ہوں، میں پہلے اسے پانی میں ڈیزولو کرتی ہوں، جب وہ جو ہے فلفی جو ہو جاتا ہے نا بالکل، تو پھر اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں ایسٹ ہے نا وہ بالکل صحیح ہے۔ تو وہ اس میں ڈال کے اور اس کو اچھے سے جو ہے نا ہم ڈو کو نیٹ کر لیں گے، تقریباً 10 منٹ کے لیے ہم نے اس کو کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھ کے نا اس طرح سے بالکل نیٹ کر لینا۔ جب آپ کو لگے کہ جو آٹا ہے نا یہ جگہ چھوڑ رہا ہے اور بالکل جو ہے نا اسٹیکی نہیں رہا بالکل، تو آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے لیے۔ تو آج کل گرمیاں ہیں تو اس کو رائز ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو بس اس کو چھوڑ دوں گی، باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بنتی جائیں گی۔ اور آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے موموز بنا لیے تھے، اور باقی دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک بہت بڑا سا پیڑا لے لیا تھا، اس کو اس طرح سے میں نے بیل لیا تھا، بالکل جو ہے نا باریک ہونی چاہیے، تو اس کو میں نے اس طرح سے نا اسکوائر شیپ میں کٹ کر لیا تھا، اس کے سائڈ کاٹ کے نا، تو اس سے یہ کہ بڑی جلدی سے ہمارے موموز بن گئے تھے، اور گول شیپ میں موموز بنتے ہیں۔ تو پورا اسٹیپ جو ہے نا آپ دیکھتے رہیے گا، اور پھر ضرور بنائیے گا، اور اپنی فیملی کو بھی ضرور کھلائیے گا۔ اچھا جی، آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا دن بھر جو ہے نا اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں کیسے گزرتا ہے۔ تو سمپل، یہ بالکل سمپل ہے کہ
کہ آپ لوگوں نے حدیث میں بھی سنا ہوگا کہ ہم جو ہے نا ہمیں رات میں وضو کر کے سونا چاہیے، اور جو ہے نا کچھ مسنون اعمال ہیں، جیسے 10 دفعہ جو ہے ہم استغفار پڑھیں، 10 دفعہ درود شریف ہو گیا، 4 مرتبہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، جو چند اعمال جو ہوتے ہیں ہمارے یہ پڑھ کے ہم سونا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں کر رہے ہم تو ہم سمپلی کیا کریں، وضو کر لیں، وضو کریں اور سونے کی دعا پڑھ کے جب ہم سوتے ہیں نا تو یقین کریں اللہ پاک ہم پر ایسے فرشتے مسلط کر دیتے ہیں جو ہماری ساری رات جب تک ہم سو رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے عبادت کا ثواب جو ہے نا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں سونا بھی عبادت بن گیا ہمارے لیے۔ اب ساری رات ہم نے سو کے گزارا لیکن وہ عبادت میں گزرا۔ اب ہو جاتی ہے صبح کی روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ اب صبح کی روٹین میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی مسنون دعائیں نا، جو بھی ہم چلتے پھرتے جو بھی ہمارا ہے، ہم جیسے سو کے اٹھے وہ ہم نے دعا پڑھ لی، صحیح ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لیا ہم نے سو کے اٹھ کے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ نے جو ہے واش روم جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی جو ہے واش روم جاتا ہے۔ واش روم جانے سے پہلے جو دعا ہوتی ہے واش روم جانے کی وہ ہم نے پڑھ لی، یہ بھی ہماری عبادت میں آ گیا، صحیح ہے۔ اس کے بعد واش روم سے جب ہم آئے ہم نے جو ہے نا واش روم سے آنے کی دعا پڑھی۔ یہ تو ہماری روٹین میں معمول اگر انسان ہم بنا لینا اس چیز کا تو یقین کریں سارے دن ہمارا عبادت میں گزرے گا، سارا دن کیا ہر دن عبادت میں گزرے گا۔ پھر اس کے بعد ہم وضو کرتے ہیں، وضو کی جو ہے دعا ہم پڑھتے ہیں۔ وضو میں ہم جب تک ہم وضو میں رہتے ہیں وہ ٹائم بھی ہمارا اللہ پاک عبادت میں لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ثواب بھی عبادت میں لکھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ بھائی ناشتہ کرتے ہیں۔ جب ناشتہ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو پھر وہی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنا کھانا شروع کرتے ہیں، کھانے کی دعا پڑھتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پھر ہم جو کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں۔ دیکھیں کوئی وہ نہیں ہے، یہ سب کی انسان کی معمول ہے۔ جو ان چیزوں کو پڑھتے ہیں نا تو یہ معمول کے حساب سے ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوگا، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ تو ہم بھی الحمدللہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی کھانے کی دعا پڑھی، اس کے بعد بھائی کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی جاب پہ جا رہا ہے، کوئی شاپ پہ جا رہا ہے تو گھر سے نکلنے کی دعا ہم نے پڑھ لی، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ جب تک ہم باہر رہیں گے اور گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں گے ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، وہ بھی ہمارے لیے جو ہے اللہ پاک عبادت میں ڈال دیتے ہیں اسے بھی۔ اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد ہم بازار جا رہے ہیں تو ہم نے چوتھا کلمہ بازار جانے سے پہلے، یہ بھی حدیث میں ہے کہ بازار میں جانے سے پہلے ایک دفعہ چوتھا کلمہ جو ہے پڑھ لیں تو ہم بری چیزوں سے، بری نظروں سے جو ہے نا پھر اللہ پاک ہماری حفاظت کر دیتے ہیں۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے مصنوعی اعمال ہیں جو ہماری زندگی کتنا آسان اللہ پاک نے ہمارے لیے کر دی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر گھر میں داخل ہونے کا عمل جو ہے کہ گھر میں داخل ہو تو پہلے سیدھا قدم رکھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر وہ تیز آواز میں سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف اور سورہ اخلاص پڑھ کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو اس سے تو بہت زیادہ خیر و برکت اس عمل سے آتی ہے۔ یقین کریں گھر میں جو بھی مسائل، جو بھی تنگی آپ لوگوں کی چل رہی ہوتی ہے نا وہ عمل سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہی ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے یا عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، وہی ہم نے دعا پڑھی، وہی ہم نے جو ہے نا عمل کیا، اور ساتھ ساتھ ہماری نمازیں بھی چل رہی ہیں، وضو ہمارا باقاعدہ رہ ہی رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ چلتے پھرتے اگر اللہ کا کوئی ذکر یاد آ گیا کہ ہم نے باہر جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو سلام کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، اس کی سلامتی لے رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ ہماری روٹین میں یہ چیز تو نارملی چل ہی رہی ہے نا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کھانے کی دعا نہیں پڑھتے، باتھ روم میں جانے کی دعا نہیں پڑھتے، گھر سے نکلنے کی دعا نہیں پڑھتے۔ اگر وہ اس چیز کو اپنا لیں گے نا یقین کریں ان کا بھی سارا دن عبادت میں گزرے گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشانی ہے، اگر وہ ان باوضو رہنا شروع کر دینا اور ان اعمال کو جو ہے اپنی زندگی میں لے کر آ جانا تو یقین کریں بری نظروں سے اللہ پاک ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ میرا بارہا کا آزمایا ہوا ہے اور میں بھی اسی طرح سے کرتی ہوں، بچوں کو بھی عادت ڈالی ہوئی ہے، ہسبینڈ کو بھی عادت ڈالی ہوئی ہے۔ تو یقین کریں کہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس طرح سے۔ اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہے یا صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھے ضرور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کو پھر سے دوبارہ سے صحیح سے گائیڈ کر لوں۔ ویسے میں جو ہے سادے الفاظ میں بتا دوں کہ ہم جو بھی مسنون اعمال ہماری زندگی میں ہوتے ہیں نا، اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے کھانے پینے کی جو بھی دعائیں ہیں ہمیں جو یاد کرائی جاتی ہیں مدرسے میں آسان نماز سے، بس وہ اپنی زندگی میں معمول بنا لیں تو آپ کا ساری زندگی سارا دن جو ہے نا عبادت
عبادت میں گزرے گا اور نماز کی پابندی کریں، استغفار کی تسبیح آپ پڑھتے رہیں، اس کو آپ نے قطعی نہیں چھوڑنی، کیونکہ استغفار سے جو ہے نا ہماری تمام مصیبت اور پریشانیاں ٹلتی ہیں اور اللہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر تو ٹینشن ہی نہیں کسی چیز کی، کیونکہ جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر جو بھی مسائل حل ہوتے ہیں، مشکلات ہیں، وہ اللہ پاک آسانیاں کر دیتے ہیں اس میں اور صبر عطا فرماتے ہیں۔ تو خیر یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو میں نے کیسی ٹریٹ دی۔ موموز ہسبینڈ کی فرمائش پہ بنائے تھے، پیزا بنایا، برگر بنایا، فرائز۔ تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی پارٹی، اور اس طرح کی جو ہے پارٹی میں کرتی رہتی ہوں، اپنے بچوں کو انجوائے کرواتی رہتی ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا مزے مزے کی ٹپس بھی آپ لوگوں کو دیتی رہتی ہوں۔ تو ویڈیو دیکھ کے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، ریسیپیز بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو خیر کرتے ہیں آج کے ولاگ کو یہیں پہ اینڈ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ کیسی لگی ہے۔ تو بس پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔